بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب ملازمین اور پینشنرز خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آئندہ بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا یا ہو سکتا ہے، حکومت پاکستان کے سلسلے میں IMF کو کیا یقین دہانی کرائی ہے اور سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہ اور پینشن میں اضافے کے لیے IMF کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، وزارت خزانہ کے ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس خبر کی تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کے قرضے کے لیے گزشتہ روز یعنی منگل کو اسلام آباد میں سٹاف لیول کے مذاکرات کامیاب رہے تھے، اور اس سلسلے میں IMF نے حکومت پاکستان سے ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے 3-4 اہم مطالبات سامنے رکھے تھے، جس پر حکومت نے ایک ورکنگ پیپر پینشن اصلاحات کے حوالے سے IMF کے ساتھ شیئر بھی کر دیا ہے۔ اس میں ایک تو IMF نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ آئندہ بجٹ میں ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ نہ کیا جائے، تو نگران حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرا دی تھی کہ ٹھیک ہے، آئندہ بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو کیونکہ ان کا جو نگران حکومت ہوتی ہے، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا، ان کو اتنی کوئی عوام کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے یقین دہانی کرا دی جو ان کا مطالبہ تھا کہ ہم تنخواہ اور پینشن میں اضافہ نہیں کریں گے۔ لیکن اب جو یہ منتخب حکومت آئی ہے عوام کے ووٹوں سے، شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت، جسے پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹی چھوٹی موٹی پارٹیوں کی بھی حمایت حاصل ہے، تو اس نے اس سلسلے میں IMF کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ میں ہمیں ملازمین اور پینشنرز کی پینشن میں تنخواہوں میں اضافہ کرنے دیا جائے، اس کی اجازت دی جائے، اس سلسلے میں اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو منتخب حکومت ہوتی ہے اس پر عوام کا پریشر ہوتا ہے، وہ عوام کے ووٹوں سے آتی ہے، تو اس لیے پریشر ہوتا ہے۔ تو چونکہ ملک میں ایک مہنگائی کی لہر ہے، جس سے سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہو رہا ہے وہ غریب طبقہ، جس میں تنخواہ دار طبقہ ہے، ملازمین ہیں، پینشنرز ہیں، غریب پینشنر جن کی معمولی پینشنز ہیں، تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو حکومت نے ان کو ریلیف دینے کی خاطر IMF کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں اضافہ جو ہے، انہوں نے پہلی حکومت سے کہا تھا کہ نہ کیا جائے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ اضافہ کرنے دیا جائے، کیونکہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو عوام کا بڑا احساس ہے حکومت کو، اس منتخب حکومت کو، تو اس لیے اس نے IMF کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو مطالبہ کیا تھا IMF نے حکومت پاکستان سے، وہ یہ تھا کہ جو پینشن کا نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، پرانا نظام، جس کی وجہ سے پینشن کے واجبات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پینشن کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے معاشی نظام کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو IMF نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو پرانا نظام ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کی بجائے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم متعارف کرایا جائے۔ تو حکومت نے اس سلسلے میں ایک ورکنگ پیپر بھی IMF کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، جس میں 1 جولائی 2024 سے نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن جو نظام ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے، اور پینشن کا پرانا نظام اس میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیملی پینشن کو بھی محدود کرنے کی بات کی گئی ہے، اور پینشن پر کٹ لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے حکومت نے جو ہے فارمولا تبدیل کرنے کی بات کی ہے، کمیوٹ کم کرنے کی بات کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 1 جولائی 2024 سے نافذ العمل ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن ایک خبر اور بھی آئی تھی کہ حکومت جو ہے
وہ اپریل میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کر سکتی ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت نے شہباز شریف کی قیادت میں اقتدار سنبھالا تھا تو فوری طور پر عوام کو ریلیف دیا تھا، پینشن میں اضافہ کیا گیا تھا، تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا 10% مارچ 2022 سے۔ تو اسی طرز پر اب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے اپریل مارچ سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، لیکن حکومتیں تو اب تشکیل پا چکی ہیں، تمام جو اہم عہدے ہیں ان پر لوگ جو ہے وہ براجمان ہو چکے ہیں، حلف اٹھائے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک شہباز شریف نے جو ایک روایتی خطاب ہوتا ہے قوم سے اقتدار سنبھالنے کے بعد، جس میں حکومت اپنی ترجیحات پیش کرتی ہے اور اس میں عوام کو ریلیف دینے کی بھی بات کی جاتی ہے، تو ابھی تک وہ خطاب نہیں کر پائے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن امید اب یہ کی جا رہی ہے کہ بجٹ 2024-25 میں سرکاری ملازمین اور پینشن کی تنخواہوں میں اضافہ لازمی کیا جائے گا، کیونکہ جو مہنگائی کی ویو ہے، لہر ہے اس وقت، وہ بے قابو ہو چکی ہے، تو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کے لیے اور عوام میں اپنا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ یقیناً سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا اعلان کرے گی۔ اب یہ کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، یہ مشروط ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ آئی ایم ایف کتنی اجازت دیتی ہے، کتنی سپیس دیتی ہے حکومت پاکستان کو کہ وہ ملازمین کی تنخواہیں اور پینشنرز کی پینشن جو ہے وہ بڑھائیں، کیونکہ قرض پر یہ ملک چل رہا ہے، تمام جو اخراجات ہمارے ڈے ٹو ڈے چلتے ہیں وہ سارے قرض پر اس کا انحصار ہوتا ہے، اور اس قرض کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ ہمیں آئی ایم ایف کی جانب سے آتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے یقیناً اپنے مطالبات سامنے رکھنے ہوتے ہیں، ہم مقروض لوگ ہیں، مقروض ہماری حکومت ہے، تو اس لیے یہ مشروط ہوں گی تنخواہیں اور پینشن میں اضافہ آئی ایم ایف سے۔ تو آئی ایم ایف جتنا اضافہ کہے گی اتنا اضافہ ہو جائے گا، ادروائز جو ہے وہ پھر نہیں بھی ہو سکتا اگر انہوں نے زیادہ مجبور کیا کہ نہ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ تنخواہ اور پینشن میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اب یہ کتنا ہوگا، یہ کوئی 10% کہہ رہا ہے، 15% کہہ رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہیں، ابھی اس سلسلے میں کوئی چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی۔ اب آئی ایم ایف جتنا اضافہ کہے گی تو اتنا اضافہ ہوگا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی، احباب اس بارے میں دریافت کر رہے تھے کہ کتنا اضافہ ہوگا، تو مجھے جو چیزیں دستیاب ہوئیں اس بارے میں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔